اور پھر اس کے بعد دیکھیے اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 61 میں ارشاد فرمایا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، پھر اے حبیب تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں جھگڑا کرے. وہ نجران کے جو آئے تھے نا عیسائی، اپنے عالموں کو پادریوں کو لے کر کے آئے تھے، انہوں نے مناظرہ کیا ہمارے نبی سے، تو اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد بھی جو تم سے عیسیٰ کے معاملے میں جھگڑا کرے، حالانکہ حضور کے پاس قرآن آ گیا تھا، علم آ گیا تھا، اس کے باوجود وہ جھگڑا کر رہے تھے، تو کہا علم آ جانے کے بعد وہ تم سے اگر جھگڑا کرے، کہا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. مناظرے کی بات ختم ہو گئی، اب مباہلے کی بات آ رہی ہے. کا علم آ جانے کے بعد اگر وہ تم سے مناظرہ کرے، بحث کرے، جھگڑا کرے، تو اب ان سے کہہ دو فَقُلْ تَعَالَوْا، ان سے کہہ دو کہ تم بھی لے آؤ ابناءنا وَأَبْنَاءَكُمْ، اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ان سے کہہ دو کہ تم بھی لے آؤ اپنے بیٹوں کو، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں. وَأَنفُسَنَا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آئے. کہ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور اپنی جانوں کو تم لے آؤ تو ہم بھی اپنی جانوں کو لے آئیں گے. یہ جو مباہلے کا چیلنج دیا جا رہا ہے، دراصل پہلے تو بحث ہوتی ہے، پھر اس کے بعد مناظرہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد مباہلہ ہوتا ہے. مباہلے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ کہ جب آپ کے پاس کسی چیز کو لے کر کے دلیل ہے اور سامنے والا اپنی اکڑ کی وجہ سے آپ کی دلیل ماننے کو تیار نہیں ہے، جانتا وہ بھی ہے کہ سچ آپ بول رہے ہو، لیکن چونکہ اپنے اندر اکڑ ہے، گھمنڈ ہے، تو وہ مانے گا نہیں. تو جہاں مناظرہ ختم ہو جاتا ہے وہاں مباہلہ شروع ہوتا ہے. اور مباہلے میں ہوتا یہ ہے، اس کے بہت سارے طریقے ہیں، اور تاریخ میں جو سب سے زیادہ طریقہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک آگ جلائی جاتی ہے اور پھر دونوں لوگ اس آگ میں کود جاتے ہیں یہ کہہ کر کہ اللہ اگر میں حق پر ہوں تو مجھے زندہ رکھنا، اور اگر یہ حق پر ہے تو اسے زندہ رکھنا، یہ کہہ کر آگ میں کود جاتے ہیں. اور پھر اس کے اندر فیصلہ ہو، جو بچ گیا تو سمجھ لو کہ حق اسی کی طرف سے. یہ مباہلہ ہوتا تھا. لیکن یا حضور کے ساتھ جو مباہلے کا تذکرہ ہے وہ ایسا ہے کہ اس میں طے یہ پایا تھا کہ اگر بات مناظرے سے نہیں بن پا رہی تو مباہلہ ایسا کریں گے، تم بھی اپنوں بچوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنے بچوں کو لے آئیں گے، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آئیں گے، تم بھی اپنی جان کے ساتھ آؤ، ہم بھی اپنی جان کے ساتھ آئیں گے، اور پھر آ کر کے ہم دعا کریں گے. اور کیا دعا کریں گے یہاں پر اس کا ذکر ہے. فرمایا ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. کہا جب دونوں آ جائیں گے فریقین تو پھر کیا کہیں گے؟ پھر کہیں گے کہ پھر مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالتے ہیں. یعنی کہ مباہلہ ایسا ہوگا کہ تم بھی آؤ، ہم بھی آتے، اور پھر اس کے بعد کہیں گے اللہ اگر میں حق پر ہوں تو مجھے بچا لے، اور اگر میں باطل پر ہوں تو مجھ پر تیری لعنت. جھوٹے پر اللہ کی لعنت، کہ اگر ہم حق پر ہیں تو بچا لے ورنہ اپنی لعنت نازل کر دے. تو ہر کوئی جو ہے تو ایک دوسرے کے لیے یہ بد دعا کرنے والا تھا کہ اے اللہ اگر یہ جھوٹا ہے تو اس پر لعنت بھیج اپنی. تو سامنے والا بھی کہے گا اے اللہ اگر یہ جھوٹا ہے تو اس پر لعنت بھیج اپنی. یہ مباہلے میں طے پایا تھا. تو حضور نے کہا ٹھیک ہے آؤ مباہلہ کرتے ہیں. پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اس بات پر مشورہ کریں گے، غور کریں گے، اپنے بڑوں سے پھر آپ کو بتائیں گے مباہلہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. وہ گئے، عیسائی بڑا جو پادری تھا ان کا، اس کے پاس گئے، جا کر کے کہا یہ معاملہ ہے، مباہلہ کرنا ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ تو اس بڑے جو پادری تھا اس نے کہا دیکھو یہ بات تم اور ہم سب جانتے ہیں کہ محمد آخری رسول ہے اور وہ حق پر ہے، سچ پر ہے، یہ تم بھی جانتے ہو، ہم بھی جانتے. کہ پھر اگر تم نے مباہلہ کیا حق جانتے ہوئے بھی، تو اگر محمد نے کہہ دیا کہ اللہ ان پر اپنی لعنت بھیج، تو عیسائی بڑے پادری نے کہا خدا کی قسم نجران میں ایک عیسائی بھی باقی نہیں رہے گا. پھر
اگر انہوں نے کہہ دیا تو کہا پھر کیا کرے؟ کہا رائے فرار اختیار کرو، ان سے کہہ دو کہ ہم مباہلہ نہیں کرتے، اس کے بدلے ہم آپ کو معاوضہ دے دیتے ہیں، پیسہ دے دیتے، چلے جاتے، معاملہ ختم کر دو یار۔ اب وہ عیسائی جو لوگ تھے، جس دن طے پایا تھا وہ لوگ آئے، اور ادھر مباہلے میں حضور نے اپنے ساتھ کس کو لیا؟ یا بات ہوئی تھی نا، تم اپنے بیٹے کو لے آؤ، میں اپنے بیٹوں کو لے آؤں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آئے۔ تو مباہلے میں حضور جن لوگوں کو لے کر کے آئے تھے تو وہ تھے پنجتن پاک، یعنی حضور علیہ السلام کی گود میں حضرت سیدنا امام حسین تھے۔ حضور کی ایک انگلی کو پکڑ کر حضرت امام حسن مجتبیٰ چل رہے تھے، اور حضور کے پیچھے سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا چل رہے تھے، اور ان کے پیچھے مولا کائنات حضرت علی چل رہے تھے۔ اور ان کے چلنے کا انداز بھی میں آپ کو بتا دوں، جہاں پر حضور قدم رکھتے تھے اور پھر قدم اٹھاتے تھے، وہیں پر حضرت فاطمہ قدم رکھتے تھے، اور جہاں حضرت فاطمہ قدم رکھتے تھے وہی مولا علی بھی قدم رکھتے تھے۔ یعنی کہ اتنا پردے کا لحاظ کہ فاطمۃ الزہرا کے قدموں کے نشان کو بھی کوئی نہ دیکھ لے، نبی کے قدم پر فاطمہ قدم رکھتے تھے، اور اس نشان کو مٹانے کے لیے مولا علی قدم رکھتے تھے۔ اور جب یہ میدان میں جب حضور اپنے ساتھ لے کر کے آئے تو وہ عیسائی بھی آئے، تو ان عیسائیوں میں سے کسی نے دیکھ کر کے کہا خدا کی قسم میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے کہہ دے کہ اللہ اس پہاڑ کو یہاں سے ہٹا دے تو اللہ ان کی دعا پر پہاڑ کو بھی ہٹا دے گا، ایسے میں چہرے دیکھ رہا ہوں اللہ۔ تو ان عیسائیوں نے کہا، ہمارے نبی سے کہا ہم مباہلہ آپ سے نہیں کر سکتے، اس کے بدلے ہم آپ کو جزیہ دے دیتے، فدیہ دے دیتے، اور ہم چلے جائیں۔ اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ جن کے چہرے ہمیں نظر آ رہے ہیں، اگر ہمارے نبی نے دعا کر دی اور ان لوگوں نے آمین کہہ دیا نا، تو قیامت تک کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا، کیونکہ حضور نے پہلے کہہ دیا تھا، اپنے جو گھر والے تھے ان سے کہہ دیا تھا میں جو کہوں گا اس پر تم نے صرف آمین کہنا ہے۔ اللہ، تو وہ عیسائیوں نے کہا نہیں، یہ مناظرہ نہیں ہو سکتا، مباہلہ نہیں ہو سکتا، کہا آپ ہماری جان بخشے چلے جائیں، آپ اپنے موقف پر رہیں، ہم اپنے موقف پر رہتے ہیں۔ وہ چلے گئے۔